السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کی 143 آیتیں، 140 پر 3 آیتیں ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج کے ایپیسوڈ کے اندر آیت نمبر 144 سے آیت نمبر 155 تک انشاءاللہ ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح صحیح کہنے، بعد میں آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کا ایپیسوڈ شروع کرنے سے پہلے کل جنگ احد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے سارا واقعہ بیان کیا، تو آج کا ایپیسوڈ بھی اسی جنگ احد کے تعلق سے ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین آج کے ایپیسوڈ میں کیا بیان کرنا چاہتا ہے جنگ احد کے ایک ایک اینگل کو، ایک ایک پوائنٹ کو اللہ رب العالمین نے بڑے اچھے سے ہائی لائٹ کیا ہے جنگ احد کا، اور بہت سارے پیغامات پوری امت محمدیہ کو دیے ہیں۔ چلے دیکھتے ہیں کہ وہ کیا پیغامات اللہ رب العالمین اس جنگ احد کے ذریعے ہمیں دینا چاہتا ہے۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت نمبر 144، اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَى أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَى عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد صرف ایک رسول ہیں، قد خلت من قبلہ الرسل، ان سے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے ہیں۔ افإن مات او قتل، اگر یہ نبی انتقال کر جائے، او قتل یا قتل کر دیا جائے، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، جو بھی ایسا پھر جائے گا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ انسان اللہ کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ وسیجزی الشاکرین، ان قریب اللہ شکر گزار بندوں کو بدلہ دیتا ہے۔ یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں، یعنی جیسا کہ کل ہم نے سنا تھا، جب جنگ احد اپنے آخری مرحلے کو پہنچ چکی تھی تو اس وقت کچھ صحابہ کرام کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ ہارنا پڑا۔ تو اسی اٹیکنگ میں جب کفار آ کر اللہ کے صحابہ کرام کے اوپر جب اٹیک کیے، تو اسی اٹیکنگ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے، اللہ کے نبی کا دانت شہید ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گڑھے میں گر گئے۔ تو اسی جنگ میں حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی کے ہم شکل تھے، اللہ کے نبی سے ان کی شکل ملتی جلتی تھی، تو پتہ نہیں کس انسان نے یہ افواہ اٹھا دی کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا، حالانکہ مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا تھا۔ افواہ کیا پھیل گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا۔ تو اکثر صحابہ کرام کے دلوں میں یہ چیز آ گئی کہ ارے جب ہمارا لیڈر ہی نہ رہا تو ہم کس کے لیے لڑیں؟ تو کچھ صحابہ کرام جنگ کا میدان چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ اللہ نے اسی کو کہا افإن مات او قتل، اگر اللہ کے نبی انتقال کر جائیں یا قتل کر دیے جائیں، انقلبتم علی اعقابکم، تو کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ تو کیا تم اللہ کے راستے کو چھوڑ دو گے؟ تو کیا تم اس نبی کے بتائے ہوئے طریقے کو صرف نبی کے زندہ ہونے تک ہی فالو کرو گے، نبی کے انتقال کے بعد چھوڑ دو گے؟ تو اللہ نے کہا جو بھی انسان اللہ کے طریقے کو چھوڑے گا فلن یضر اللہ شیئا، تو یاد رکھے اللہ رب العالمین کو کچھ بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا وہ انسان۔ اس میں دو چیزوں کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے، ایک تو جنگ احد کے تعلق سے جو افواہ تھی اللہ کے نبی کے انتقال کی، تو کچھ صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے، اور دوسرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جب حقیقت میں اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو اس وقت اکثر لوگ مرتد ہو گئے، اسلام کو چھوڑ دی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جہاد کیا، کچھ لوگوں کو مسلمان بنایا، وہ ہوا، یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد اکثر لوگ تو مرتد ہو گئے تھے۔ تو اسی چیز کی طرف اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ کیا نبی کے زندہ ہونے تک ہی تم اسلام اور نبی کی اتباع کرو گے اور اسلام کو فالو کرو گے؟ کیا نبی کے انتقال کے بعد تم ایسا نہیں کرو گے؟
تو لہذا جو بھی انسان ایسا کرے گا، اسلام سے پھر جائے گا، تو یاد رکھیں وہ کچھ ذرہ برابر بھی اللہ کو تکلیف پہنچانے والا نہیں ہے۔ وَسَيَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ہاں جو انسان اللہ کے نبی کے جیتے جی اور اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد بھی اسلام کو فالو کرے گا، اللہ رب العالمین ایسے شکر ادا کرنے والے بندوں کو بدلہ بھی دے گا۔ آگے بات سمجھ میں؟ باقاعدہ جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر موجود نہیں تھے، بعد میں آئے سیدھا کسی سے بات نہیں کیا، اپنے گھوڑے سے اترے، فوراً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کمرے میں گئے، جا کر دیکھا کہ اللہ کے نبی لیٹے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی کے اوپر ایک چادر اڑائی ہوئی، اس چادر کو ہٹاتے ہیں اور اللہ کے نبی کو بوسہ دیتے ہیں، باہر آتے ہیں، آنے کے بعد سچویشن بڑی گمبھیر ہو گئی رہتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار اٹھا لیے ہیں، خبردار اگر کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی کا انتقال ہوا ہے اس کی گردن اڑا دوں گا میں۔ بہت غصے میں حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور بہت زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر جا کر عمر کو سمجھانے لگے کہ دیکھو اللہ کے نبی کا انتقال ہو گیا ہے، مانو اس چیز کو، ماننے کے لیے تیار نہیں حضرت عمر۔ اس کے بعد چھوڑ دیا حضرت عمر کو اپنی حالت پر، اور جا کر ابوبکر خطبہ دینے لگے، اسپیچ دینے لگے کہ دیکھو وما محمد الا رسول، محمد کچھ بھی نہیں ہے سوائے ایک رسول کے، قد خلت من قبلہ الرسل، ارے محمد سے پہلے تو بہت سارے رسول آئے چلے گئے، انہی کی طرح انہوں بھی دنیا میں آئے چلے گئے۔ اور دوسری آیت پڑھے، انک میت وانکم میتون، انک میت وانہم میتون، اللہ نے کہا کہ اے نبی تو بھی مرے گا، وہ لوگ بھی مریں گے۔ جیسے ہی اللہ حضرت ابوبکر نے ساری آیتیں پڑھ کر صحابہ کرام کو سنائی تو اکثر صحابہ کرام تھوڑا اپنی اصل پوزیشن میں آئے، تھوڑا ایموشنل سے تھوڑا ان کا ہٹا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جیسی میں نے حضرت ابوبکر کی زبان سے آیتیں سنی، ایسا لگا کہ میرے پیروں میں کوئی طاقت نہیں ہے، میرے پیر میرا وزن اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، میں وہیں پر گر پڑا۔ تو لہٰذا اس وقت بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کو پڑھا تھا۔ دونوں واقعات کی طرف اس آیت میں اللہ نے اشارہ کر دیا ہے کہ اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حقیقت میں جب اللہ کے نبی انتقال ہوں گے تو کچھ لوگ وہاں پر مرتد ضرور ہوں گے، تو ہو گئے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہاں پر جنگ احد کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے بتا دیا ہے، امید کی آیت سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اب دیکھو آگے جیسی ایسی آیتیں بڑھتی جائیں گی، اللہ ایک اینگل، الگ الگ اینگل کے ذریعے اللہ جنگ احد کا تذکرہ یہاں پر کر رہا ہے، کیا کیا غلطیاں ہوئی تھی، اللہ ہر غلطی کو ایکسپوز کر رہا ہے۔ دیکھو آیت نمبر 145، اللہ کہتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ اب ترجمہ دیکھو آیت کا، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا، کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر مرتا نہیں، یہاں تک کہ کتاب میں جو اس کے مرنے کا وقت لکھا ہوا ہے وہ وقت آ جائے۔ صاف ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ اور اس کے بعد مَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا، جو انسان دنیا چاہے گا، دنیا کا مال چاہے گا، دنیا اس کو دے دی جائے گی۔ وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا، اگر کوئی آخرت چاہے گا تو اس کو آخرت دے دی جائے گی۔ وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ، ان قریب ہم اپنے شکر گزار بندوں کو بدلہ دیں گے، جزا دیں گے، بدلہ دیں گے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین صحابہ کرام کو جنگ احد کے لیے اور ابھار رہا ہے، موٹیویٹ کر رہا ہے۔ دیکھو اپنے موت کے ڈر سے کبھی جنگ سے اپنے آپ کو پیچھے مت رکھو، کیونکہ کوئی بھی انسان اللہ کے پرمیشن کے بغیر مرتا نہیں، جنگ کریں دے نہیں کریں دے، تو لہذا جنگ کی وجہ سے جان جاتی بول کو کبھی جنگ سے پیچھے مت ہٹو، بلکہ بے خوف بے خطر ہو کر جنگ کرو، کیونکہ ہر انسان کا ایک ایکسپائری ڈیٹ ہے، جب تک وہ آخری تاریخ آخری دن نہیں آ جاتا اس سے پہلے وہ مرتا نہیں ہے۔ تو لہٰذا آپ بے خوف و خطر ہو کر اللہ رب العالمین کے راستے میں لڑو، اور اس لڑنے سے تمہارا مقصد کیا ہونا ہے؟ اس جہاد کے ذریعے آخرت، تمہارا مقصد آخرت کمانا ہونا ہے، دنیا کمانا نہیں۔ اگر اس جہاد کے ذریعے صرف تم مال غنیمت چاہو گے، صرف دنیا چاہو گے، تو اللہ رب العالمین دے دے گا تمہیں دنیا، لیکن اگر تم اس جہاد کے ذریعے، اس جنگ کے ذریعے آخرت چاہو گے تو اللہ تمہیں دنیا بھی دے گا، اللہ تمہیں آخرت بھی دے گا۔ یہ اس آیت کے ذریعے اللہ نے پیغام دے دیا ہے۔ کبھی بھی دیکھو سارے امت محمدیہ کو اللہ بولتا ہے کہ کبھی بھی تمہارا اللہ کے راستے میں جو بھی
تم اللہ کی عبادت کرتے ہو، اس سے دنیا مقصد نہیں ہونا۔ اگر تم علم حاصل کر رہے ہو تو دنیا کے لیے حاصل مت کرو، آخرت کے لیے حاصل کرو۔ اس علم کے ذریعے تمہیں دنیا بھی مل جائے گی، تمہیں آخرت بھی مل جائے گی۔ اگر تمہارا علم حاصل کرنا صرف دنیا کے لیے ہے تو ہم دنیا دے دیں گے آپ کو، لیکن آخرت میں کچھ بھی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ آ گیا میسج، آ گیا پیغام سمجھ میں؟ چلے آگے بڑھتے ہیں، آیت نمبر 146 اللہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اللہ کہتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ، نبیوں میں سے بہت سارے نبی ایسے ہیں قاتل معه ربیون کثیر، جن کے ساتھ مل کر بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی۔ ربیون مانے رب والے، لڑے ہیں بہت سارے نبیوں کے ساتھ مل کر، لیکن اس لڑائی میں فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ وما ضعفوا وما استکانوا، اس جنگ میں جو مصیبت انہیں پہنچی ہے اس مصیبت کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے، وما ضعفوا اور نہ کمزور پڑے، وما استکانوا اور نہ ہی کافروں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیے، کافروں کے آگے عاجز بھی نہیں ہوئے، کمزور بھی نہیں پڑے، اور اس مصیبت کی وجہ سے وہ ہمت بھی نہیں ہارے۔ وہ کون؟ جو پہلے نبیوں کے ساتھ مل کر لڑے، ان کے تعلق سے اللہ یہاں پر بول رہا ہے۔ اس کے بعد واللہ یحب الصابرین، بس صبر کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں لڑے تو اللہ رب العالمین ایسے صبر کرنے والے بندوں کو پسند کرتا ہے۔ اب سامنے کی آیت میں اللہ کیا بولتا ہے؟ وما کا آیت نمبر 147 وما كان قولهم الا ان قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين۔ وہ اللہ کے راستے میں لڑتے رہے، صبر کرتے رہے، ان کی زبان پر یہ بات تھی۔ وما كان قولهم، ان کی بات کیا تھی جنگ میں؟ ربنا، اے ہمارے رب، اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بخش دے، وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا، تیرے آرڈرز فالو کرنے میں جو زیادتی ہوئی ہے اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ اگر ہم نے کوئی ظلم زیادتی کی ہے ہمارے حکم میں تو اللہ اس کو بھی معاف فرما۔ وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا، ہمارے قدموں کو ثابت رکھ، یعنی ثابت قدم رکھ ہمیں جنگ میں۔ وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، ان کافر قوم پر، یعنی اس کافر قوم پر اللہ ہماری مدد فرما۔ تم سے پہلے جو نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے، جنگ میں پیش آنے والی مصیبت سے نہ وہ ہمت ہارتے تھے، نہ کمزور پڑتے تھے، نہ دشمن کے آگے عاجز اپنے آپ کو یعنی سرنڈر کرتے تھے، بلکہ اس کے بجائے وہ صبر کرتے ہوئے اللہ سے لڑتے ہوئے دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم سے جو بھی زیادتی ہوئی ہے اللہ اس کو تو کیا ہے معاف فرما، اے اللہ ہمیں جنگ کے اندر ثابت قدم رکھ، اے اللہ کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ اور اس کے بعد آگے اللہ رب العالمین انہی کی بات کا جواب دے رہا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کو ثواب الدنیا وحسن ثواب الآخرہ، دنیا بھی دے دیا اور آخرت بھی بہتر انداز میں، حسنہ بہتر انداز میں اللہ نے انہیں دیا ہے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ رب العالمین ایسے محسنوں کو پسند کرتا ہے، ایسے نیک لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں تک اللہ رب العالمین نے پچھلی قوم کا تذکرہ کیا صحابہ کرام کے سامنے۔ دیکھو تم بھی جنگ کرے جنگ احد، تم سے پہلے لوگ بھی جنگ کرے، لیکن تمہارے میں اور ان میں فرق کیا ہے معلوم؟ وہ جنگ کرتے ہوئے جنگ میں جو بھی مصیبت پیش آئی کبھی اس مصیبت کی وجہ سے ہمت نہیں ہارے، کمزور نہیں پڑے اور اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کرے۔ لیکن تم تو کیا ہے، جیسی جنگ احد میں مصیبت پیش آئی ہمت ہار گئے، اپنے آپ کو عاجز سمجھ گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے۔ تو لہٰذا اس کے بجائے تم کیا کرنا ہے؟ ثابت قدم رہنا ہے میدان جنگ میں اور اللہ سے دعا کرنا ہے جیسے انہوں نے دعا کی ہے۔ جب تم ایسا کرو گے اے صحابہ کرام تو تمہیں کیا ہے، میں دنیا بھی دوں گا اور آخرت بھی دوں گا۔ آگے آیت سمجھ میں اللہ نے کہا نا، جہاد کے ذریعے صرف تمہارا انٹینشن، تمہارا مقصد دنیا نہیں ہونا بلکہ آخرت ہونا۔ اگر آخرت ہوگا دنیا پلس آخرت دو بھی میں تمہیں دے دوں گا۔ آگے آیت سمجھ میں اللہ صحابہ کرام کو دیکھو کیسے کیسے پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کر کے ثابت قدم رکھ رہا ہے صحابہ کرام کو۔ اب دیکھو آیت نمبر 149 اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردوکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا الذین کفروا، اگر تم کافروں کی اطاعت کرو گے، یعنی اگر تم کافروں کی بات مانو گے، یردوکم علی اعقابکم،
تو وہ تمہیں کیا ہے تمہاری ایڑیوں کے بل پھرا دیں گے، فتنقلبوا خاسرین، تاکہ تم کیا ہے خسارے کے ساتھ لوٹو، نقصان کے ساتھ لوٹو۔ یعنی اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے، جیسے صحابہ کرام میدان یعنی جنگ احد کے بعد آ گئے گھروں، اپنے گھر واپس لوٹے، تو کچھ منافقین یہودی اور مشرکین صحابہ کرام کو جا کر کیا ہے تانا دینے لگے، انہیں چھیڑنے لگے، دیکھو کیا مل گیا جنگ سے تمہیں، تمہارا جانی مالی نقصان ہو گیا، تمہارے پیارے شہید ہو گئے تم سے، ہاں؟ تو اس طرح کی باتیں انہیں بول بول کر تکلیف پہنچایا کرتے تھے۔ تو اللہ خبردار تنبیہ کر رہا ہے صحابہ کرام کو، دیکھو تمہیں کافروں کی باتوں میں بالکل نہیں آنا ہے، ان کی باتوں میں آ کر اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے نہیں رکھنا ہے تمہیں، ورنہ اگر تم اپنے آپ کو جنگ سے پیچھے رکھ لو گے، دنیا میں بھی تمہارا نقصان ہوگا، آخرت میں بھی تمہارا نقصان ہوگا۔ اگر جنگ کے اندر اپنے آپ کو آگے لے کر جاؤ گے، دنیا میں بھی تمہارا فائدہ ہوگا، آخرت میں بھی تمہارا فائدہ ہوگا۔ سمجھ گئے بات؟ اب دیکھو آگے کی آیت میں اللہ بولتا ہے، آیت نمبر 150، بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارا مولا ہے، تمہارا دوست ہے، تمہارا مددگار ہے، وہو خیر الناصرین، سارے مددگاروں میں سب سے بہتر مددگار اللہ رب العالمین ہے۔ تو لہٰذا اللہ سے مدد کی امید رکھو، ان لوگوں کی باتوں میں بالکل مت آؤ۔ آیت نمبر 151 دیکھو اللہ کیسے مدد کیا صحابہ کرام کے، اللہ اکبر، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا ومأواہم النار وبئس مثوى الظالمین۔ اللہ کہتا ہے سنلقی فی قلوب الذین کفروا، ان قریب ہم کافروں کے دلوں میں ڈال دیں گے کیا، الرعب، رعب کو، ڈر کو، بما اشرکوا باللہ ما لم ينزل به سلطانا، اس لیے کہ ان کافروں نے اللہ رب العالمین کے ساتھ اس کو شریک بنایا ہے جس کی دلیل، جس کا کوئی ایویڈنس اللہ نے اتارا ہی نہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اٹھا کر اللہ کے برابر انہوں نے کر دیا ہے، جس کی وجہ سے اللہ ان کے دلوں میں ڈر کو پیدا کر دے گا۔ وَمَأْوَاهُمُ النَّارِ، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہے، وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کا وہ بدترین ٹھکانہ ہے جہنم۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب دیکھو اس آیت کو سمجھتے ہیں کیسے اللہ کافروں کے دلوں میں ڈر ڈالا۔ جب جنگ احد اپنے آخری مرحلے کو پہنچ گئی تھی، صحابہ کرام پورے تتر بتر ہو گئے تھے، کفار آ کو اٹیک کر ڈالے تھے، جیسے ہی پتا چلا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں تو صحابہ کرام پورے آتے ہوئے اللہ کے نبی کو گھیر لیے، یہاں تک کہ جو تیر وہاں سے آ رہے تھے نا کافروں کے، اپنے سینے پر لے رہے تھے صحابہ کرام، سارے صحابہ کرام ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو کافروں نے سوچا کہ ارے گھائل شیر دوبارہ واپس آ گئے، اب صحابہ کرام پھر پلٹوار کرتے، جتنا نقصان ان کا پہنچا ڈالے، بس ڈر پیدا ہو گیا کافروں کے دلوں میں، سارے کافر کیا ہے میدان جنگ چھوڑ کر چلے گئے۔ اس کے بعد تاریخ کی کتابوں میں یہاں تک ہمیں ملتا ہے کہ جیسے راستے میں جا رہے تھے، پھر ان کے دلوں میں یہ بات آئی کہ ارے کیوں نہ ہم پھر جا کر صحابہ کرام ابھی میدان جنگ ہی میں ہیں، کچھ زخمی پڑے ہوئے، جا کر پھر اٹیک کریں گے ان کے اوپر۔ کافروں نے اس چیز کو چاہا، لیکن اللہ نے فوراً ان کے دلوں میں ڈراپ ڈال دیا، ڈر ڈال دیا، وہ لوگ کہ دوبارہ جنگ کے میدان میں نہیں آئے بلکہ واپس سیدھا اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین نے میدان جنگ کے آخر میں کافروں کے دلوں میں ڈر کو ڈال دیا، مسلمانوں کے اللہ نے مدد کر دی۔ اس کو آیت نمبر 151 میں اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 152، اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَةَ ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھو اس کا ترجمہ پہلے سمجھو، بعد میں آیت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ رب العالمین نے اپنا وعدہ سچ کر دکھلایا، جو وعدہ کہ اللہ نے تم سے کیا تھا۔ اِذْ تَحُسُّونَهُمْ بِإِذْنِهِ، جب تم اس کے حکم سے کافروں کو کاٹ رہے تھے، ان کو مار رہے تھے اپنی تلواروں سے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فشلتم وتنازعتم، یہاں تک کہ تم کمزور پڑ گئے، ہمت ہار گئے۔ کیسے ہمت ہار گئے؟ وتنازعتم فی الامر، تم کیا ہے حکم کے اندر ایک دوسرے سے جھگڑنے لگے، حکم ماننے میں ایک دوسرے سے تم جھگڑنے لگے۔ من بعد ما وعصیتم، اور تم نے حکم کی نافرمانی بھی کی ہے۔ من بعد ما اراکم ما تحبون، اس کے بعد کہ اللہ نے تمہیں وہ چیز دکھا دی جس کو تم پسند کرتے تھے۔
منکم من یرید الدنیا و منکم من یرید الاخرہ، تم میں دو گروپ بن گئے، ایک دنیا چاہ رہا تھا اور ایک آخرت چاہ رہا تھا. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، پھر اللہ رب العالمین نے سچویشن کو پلٹ دیا. عنہم لیبتلیکم، اللہ رب العالمین نے تم سے سچویشن کو پلٹ دیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے. لیبتلیکم، تاکہ وہ تمہارا امتحان لے. وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، پھر اللہ رب العالمین نے تمہیں معاف کر دیا. وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ رب العالمین کیا ہے؟ مومنوں پر احسان کرنے والا، بہت زیادہ فضل کرنے والا ہے. ٹھیک ہے، یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا. اب اس آیت میں اللہ کیا بولنا چاہتا ہے؟ جنگ احد سے پہلے اللہ کے نبی 50 تیر انداز صحابہ کرام کو جبل رماد پر کھڑا کرے تھے. جیسے ہی کافر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اللہ نے کہا نا اپنا وعدہ میں سچ کر دکھلایا، تم کیا ہے اللہ کے حکم سے ان کو کاٹ رہے تھے، پورا اٹیکنگ پوزیشن میں تم تھے. یہ دیکھ کر کافر ڈر گئے، کافر ان کی عورتیں سب کیا ہے میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگی. جیسے ہی یہ بھاگنے لگی، تمہارے 50 صحابہ کیا کرے؟ آپس میں لڑ بیٹھے. کیسا؟ انہوں جیسے ہی بھاگنا سٹارٹ کرے، یہ صحابہ کرام یہاں پر مال غنیمت سمیٹنا چالو کر ڈالے. اب یہ جو 50 صحابہ یہاں کھڑے ہوئے تھے نا، انہوں آپس میں لڑ لڑے، اللہ کے نبی کے حکم کی نافرمانی کرے. کیسے؟ اللہ کے نبی کیا بولے تھے؟ جنگ کی کون سی بھی حالت کیوں نہ ہو، ہم مر کیوں نہ جائے، تمہیں وہاں سے اترنا نہیں ہے. تو لوگوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے، بعض صحابہ کرام نے کہا کہ ارے دیکھو ہمارے بھائی میدان جنگ میں مال غنیمت لے رہے ہیں، اگر ہم نہیں گئے تو ہم نہ کچھ بھی ملتا نہیں، پھر چلو جا کر ہم بھی کیا سمیٹ لیں گے، پوری جنگ ہم جیت چکے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کے کمانڈر تھے، اس کے لیڈر تھے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اللہ کے نبی ہمیں منع کیے ہیں، جانا نہیں ہے ہمیں. تو تقریباً 10 صحابہ کرام وہاں پر بچے ہوئے تھے، باقی پورے صحابہ کرام وہاں سے اتر کر آ گئے. جیسی کافروں نے دیکھا، پیچھے سے آ کر 10 صحابہ کرام کو مار دیا اور پوری جنگ کے اوپر پھر قابض ہو گئے. تو اللہ نے اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ دو گروپ آپس میں لڑ لیے جن کی غلطی کی وجہ سے جیتی ہوئی جنگ. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم، تم آپس میں لڑ رہے تھے، کوئی دنیا چاہ رہا تھا، کوئی آخرت چاہ رہا تھا، میں نے پوری سچویشن پلٹ دی، میں نے پوری بازی پلٹ دی، تمہیں اٹیکنگ پوزیشن سے میں نے ڈیفینسنگ پوزیشن میں لا کر کھڑا کر دیا. کیوں؟ لیبتلیکم، میں تمہیں آزمانا چاہ رہا تھا، کون دنیا چاہتا ہے، کون آخرت چاہتا ہے. ثم صرفکم عنہم لیبتلیکم ولقد عفا عنکم، پھر اللہ نے معاف کر دیا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ مومنوں پر بڑا فضل والا ہے. اب آگے دیکھو اور اچھے سے آیت سمجھ میں آئے گی. اللہ رب العالمین ایک آیت کو دوسری آیت کے ذریعے، دوسری آیت کو تیسری آیت کے ذریعے اچھے سے سمجھا رہا ہے. یہاں پر آیت نمبر کہاں تک ہو گیا؟ آیت نمبر 153 دیکھو. اللہ رب العالمین کہتا ہے اذ تصعدون ولا تلوون على احد والرسول يدعوكم في اخراكم فاثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما اصابكم والله خبير بما تعملون. اذ تصعدون، جب تم بہت دور چلے گئے، ولا تلوون على احد، تم میں سے کوئی انسان پیچھے پلٹ کر دیکھا بھی نہیں کیا ہے جنگ کا حال بول کر. والرسول يدعوكم في اخراكم، حالانکہ رسول جو تمہارے پچھلے لوگ بچ گئے تھے ان کے درمیان سے تمہیں پکار رہا ہے. فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ لِكَيْ لَا، تو اللہ رب العالمین تمہارے اس بھاگنے کی وجہ سے تمہیں غم پر غم، تکلیف پر تکلیف دیا. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَحْزَنُوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَا أَصَابَكُمْ، تاکہ تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے چھوٹ گئی، اور تمہیں تکلیف نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں، یعنی تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، اور تم غمزدہ نہ ہو اس چیز پر جو تمہیں جنگ میں مصیبت پہنچی. واللہ خبیر بما تعملون، اللہ رب العالمین جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے. اب اس آیت کو سمجھتے ہیں. اللہ کیا بولتا ہے؟ جیسے اللہ کے نبی کی وفات کی خبر پھیل گئی، اکثر صحابہ کرام میدان جنگ چھوڑ کر بھاگ رہے تھے، تو ان کے اس بھاگنے کی وجہ سے اللہ نے انہیں دو بہت بڑے غم دیے، غم پر غم. سب سے پہلا غم کیا تھا ان کا؟ ایک تو جنگ ہارنے کا غم، اور دوسرا اللہ کے نبی کی وفات کا غم. دوسرا غم تو پہلے غم سے بہت بڑا ہے نہیں ہے؟ ارے جنگ ہار گئے، چھوڑو، ہار جیت تو چلتی رہتی، لیکن اللہ کے نبی جب نہیں رہے تو سب سے بڑا دھکا ان کو لگ گیا وہاں پر. اللہ نے دو دھکے کیوں دیے؟ کیونکہ انہیں دو چیزوں سے، یعنی دو چیزوں کے غم سے بچانا تھا. وہ دو چیزیں کیا تھی؟ ایک تو مال غنیمت کی وجہ سے اوپر چھوڑ کو آئے تھے پہاڑ، مال غنیمت ملا نہیں، آئی بات سمجھ میں؟ تو دوسری چیز کیا ہے؟ چھوڑ کو آنے کی وجہ سے 70 لوگ ان کے شہید ہو گئے.
جو دو مصیبتیں ان کو پہنچ گئی، دو غم ان کو ملے. پہلا غم کیا ہے؟ مال غنیمت چلے گیا. دوسرا غم کیا ہے؟ اپنے لوگاں شہید ہو گئے. اب غلطی ان کس نے تھی؟ سو یہ غلطی پر انہوں افسوس نہیں کرنا بول کو اللہ نے دو بڑے دھکے ان کو دیے، وہ جنگ ہرا دیا، اور دوسرا اللہ کے نبی کی وفات کی خبر وہاں پر پہنچ گئی. سمجھنا بات اس چیز کو، کیونکہ انسان کی مینٹالٹی، انسان کی مطلب سائیکولوجیکل اعتبار سے اگر ہم دیکھیں گے، اکارڈنگ ٹو سائیکولوجی، چھوٹی تکلیف بڑی تکلیف کیا آ گیا؟ اگر انسان کو پہلے چھوٹی تکلیف پہنچی ہے، اس کے بعد اس سے بڑی تکلیف اگر پہنچ جاتی ہے تو انسان چھوٹی تکلیف کو بھول جاتا ہے، بڑی تکلیف کو یاد کرتا ہے. تو لہٰذا یہ صحابہ کرام جو 50 صحابہ تھے نا وہاں پر پہاڑ کے اوپر، چھوڑ کو آ گئے، غلطی کرنے کی وجہ سے دو چیزوں کا خمیازہ بھگتنا پڑا. ایک تو کیا ہے؟ جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اور دوسرا کیا ہے؟ اللہ کے نبی انتقال کر گئے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ دو سین اللہ کیوں کریٹ کیا؟ کیونکہ وہ اپنی غلطی پر افسوس نہیں کرنا. ارے ہم میدان جنگ چھوڑ کو آئے تھے مال غنیمت کے لیے، مال غنیمت بھی ملا نہیں، ہمارے لوگاں بھی شہید ہو گئے. اس پر افسوس نہ کرنا، اس پر غمزدہ نہیں ہونا بول کو اللہ کیا کر ڈالا؟ یہ جنگ کیا ہے؟ یہاں پر ہرا ڈالا اللہ، اور اللہ کے نبی کی وفات کی افواہ پھیل گئی. تاکہ یہ دو چیزوں کو بھول جانا، یہ دو چیزوں کی وجہ سے. یہی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین ایسے مومنوں پر احسان کیا اور معاف بھی کر دیا ان کو اس غلطی پر. اللہ اکبر، کیسے فضل والا ہے دیکھو اللہ رب العالمین، سبحان اللہ. اللہ صحابہ کرام کی غلطی کو معاف بھی کر دیا وہاں پر، ان کی نافرمانی کو. سبحان اللہ و بحمدہ. اب آگے دیکھو اور کیسے انداز میں اللہ جنگ بدر، جنگ احد کو اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے. آیت نمبر 154 اللہ کہتا ہے ثم انزل عليكم من بعد الغم امنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد اهمتهم انفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. الله أكبر. اب دیکھو اس آیت کو سمجھتے ہیں، پہلے ترجمہ دیکھو اس آیت کا. اللہ کیا بولتا ہے؟ ثم انزل علیکم من بعد الغم امنہ. اللہ رب العالمین نے اس غم کے بعد تم پر کیا ہے؟ سکون کو نازل کیا. امانتاً ایک امن کو اللہ رب العالمین، ایک پیس، شانتی کو اللہ رب العالمین نے نازل کیا. وہ کیا تھی؟ نعاسن، اونگ اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام پر طاری کر دی. یغشا طائفۃ منکم، اللہ نے ایک جماعت پر اونگ کو طاری کر دیا. وَطَائِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ، اور دوسری جماعت کیا ہے؟ اپنے جانوں کے بارے میں سوچنے لگی، فکر کرنے لگی. يَظُنُّونَ بِاللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ، اور اللہ رب العالمین کے بارے میں زمانے جاہلیت جیسا گمان کرنے لگی. وہ کیا تھا؟ يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، سارے اکثر دوسری جماعت والے کہنے لگے هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ، ارے بھئی اس میں ہمارا کیا اختیار ہے؟ ہمارا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اس جنگ کے اندر. قل ان الامر كله لله، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے سارا کا سارا اختیار تو اللہ کے پاس ہے. یخفون فی انفسهم ما لا یبدون لک، ارے نبی وہ تو تمہارے سامنے وہ چیز ظاہر ہی نہیں کر رہے ہیں جو اپنے اندر چھپا رہے ہیں وہ لوگ. وہ کیا چیز ہے اللہ رب العالمین بیان کر رہا ہے، دیکھو یہاں پر. یقولون، وہ لوگ کہتے ہیں لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا هاهنا، اگر اس جنگ کے اندر ہماری بات مان لی ہوتی تو ایسے لوگ قتل نہیں کیے جاتے ہمارے. سمجھاؤں گا میں آگے کیسے وہ چیز، مطلب یہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. لو کا یعنی یقولون لو کان لنا من الامر شیء، اگر اس معاملے میں اگر ہمارا کوئی اختیار ہوتا، ما قتلنا هاهنا، جیسے لوگ قتل کر دیے گئے نا ایسے قتل نہیں کیے جاتے. قل لو کنتم فی بیوتکم لبرز الذین کتب علیہم القتل الی مضاجعہم، اے نبی آپ ان کو جواب دے دو. لو کنتم فی بیوتکم، اگر تم تمہارے گھر میں بھی ہوتے میدان جنگ چھوڑ کر، لبرز الذین کتب علیہم القتل، اگر تمہارے مقدر میں جہاد لکھ دیا گیا، اگر تمہیں جہاد کرنا بول کو تمہاری مقدر میں، تمہاری تقدیر میں لکھ دیا گیا ہوتا، الی مضاجعہم، اگر تم اپنے بستروں میں بھی ہوتے تو تم اٹھ کر وہاں سے آ جاتے میدان جنگ کے اندر.
وَلِيَبْتَلِيَ اللَّهُ مَا فِي صُدُورِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تاکہ اللہ رب العالمین جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اس کو آزمانا چاہتا تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے اس کو خالص کرنا چاہتا تھا، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، اللہ رب العالمین تو سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اب اس آیت کو ذرا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جنگ احد کے اندر دو گروپ تھے، ایک تو پکے مومن، اللہ رب العالمین نے ان پر سکون نازل کر دیا، ان کو اوپر اونگ نازل کر دیا۔ بعض صحابہ کرام کہتے ہیں ہم تو ایسا اونگ رہے تھے، ہم اپنی تلوار اٹھا رہے تھے لیکن تلوار گر جا رہی تھی، تلوار اٹھا رہے تھے تلوار گر جا رہی تھی، اللہ رب العالمین نے سکون نازل کر دیا۔ دوسری جماعت کیا تھی؟ جو منافقوں کی جماعت تھی، جنگ احد میں لڑ رہے تھے لیکن منافق بھی تھے، مومن بھی تھے، منافق بھی تھے جنگ احد کے اندر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ لڑتے لڑتے آپس میں کیا بولتے تھے؟ ارے بھائی دیکھو جیتی ہوئی جنگ ہار گئے، اس کے اندر ہمارا کوئی اختیار نہیں، یعنی ہماری بات سنے نہیں، ہمیں تو بولتے تھے مدینے میں رہو کو لڑیں گے، مدینے میں رہو کو لڑیں گے، اگر مدینے میں رہو کو لڑتے تو اتنے لوگ قتل بھی نہیں ہوتے، ہمیں آرام سے جنگ جیت بھی جاتے تھے۔ تو اللہ بولتا ہے بھائی مرنے والا گھر میں ہے تو کیا، کہاں ہے تو بھی کیا، مرنے کے اسپاٹ پہ پہنچ جاتا انہیں۔ تمہیں خود ابزرو کرے ہوں گے، تمہارا ایکسپیرینس رہا ہوگا، انسان پیدا کہاں کی ہوتا ہے، جا کو مرتا کہاں کی، لیکن وہ اپنے آپ چلے جاتا اپنے مرنے کی جگہ پر۔ اللہ وہ بولتا ہے اگر تمہیں تمہارے گھروں میں بھی رہتے، تمہیں کام بھی رہتے، تمہاری موت جس جگہ پر لکھی رہتی نا وہ جگہ پہ تمہیں آٹومیٹک آ جاتے وہاں پر، تمہیں کتنی بھی پلاننگ کر لو وہاں پر۔ اللہ رب العالمین کیا ہے، صحابہ کرام یعنی اس جنگ کے ذریعے اللہ نے کیا ہے واضح کر دیا، کیا لیبتلی اللہ، اللہ تمہیں آزمانا چاہتا تھا، تمہارے سینوں میں جو بھی ہے نا اللہ آزمانا چاہ رہا تھا، وَلِيُمَحِّصَ مَا فِي قُلُوبِكُمْ، تمہارے دلوں کو خالص کرنا چاہ رہا تھا۔ یعنی صحابہ کرام کے دلوں میں جو شک، جو بھی ڈاؤٹ تھا، سارے ڈاؤٹ کو اللہ کلیئر کرنا چاہ رہا تھا اس گروپ سے۔ جو لوگ آئے تھے نا جنگ کرنے کے لیے صحابہ کرام کے ساتھ، ان میں کیا ہے منافقوں کو اور کافروں کو یعنی مومنوں کو اللہ الگ کرنا چاہ رہا تھا۔ اللہ الگ بھی کر دیا نا، جو منافق تھے اپنے سینوں میں جو بھی چھپا تھا اگل ڈالے، اسے جو بھی دل کے اندر چھپا کو رکھے تھے سب اگل ڈالے۔ دیکھو نبی ہماری بات نہیں مانے، صحابہ ہماری بات نہیں مانے، اگر ہماری بات مانتے تو انہوں جاتے نہیں تھے جان سے، آج جان سے ہار بیٹھے، اس کا مطلب ہماری بات نہیں مانے۔ منافق کیا ہے؟ یہاں پر منافقوں کی منافقت ظاہر ہو گئی تو اللہ رب العالمین نے کیا کہا، سینوں میں چھپی باتوں کو تم نہیں میں جانتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس جنگ کو ہرا کر کے ایمان والے اور منافقوں کے درمیان فرق کر دیا۔ دیکھو یہ اپنے آپ کو مومن مومن بولتے تھے، تم خود دیکھ لو فرق، مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ منافق ہوتے تو ایسی جاہلیت کی باتیں نہیں کرتے تھے لوگ، یہ مومن ہیں جو اللہ پر صبر کرتے ہوئے، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہوئے جنگ میں ثابت قدم رہے۔ اللہ نے ان پر اونگ کو طاری کر دیا، ان پر نیند کو طاری کر دیا، لیکن یہ لوگ لڑتے لڑتے کیا ہے وہاں پر ایسی ایسی باتیں کہہ رہے تھے۔ باخدا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں جنگ احد میں لڑ رہا تھا لیکن مجھ پر اونگ طاری ہو رہی تھی، مجھ پر نیند طاری ہو رہی تھی، میں اپنی تلوار کو اٹھا رہا تھا، لیکن اسی وقت معتب بن قشیر ایسا کچھ نام تھا اس منافق کا، وہ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے نبی کو میں بولا تھا مدینے میں رو کو لڑتے تو ایسی چیز ہوتی نہیں تھی، لیکن اللہ کے نبی سنے کہا میری بات، اس کی وجہ سے آج ہمیں کیا ہے منہ کی کھانے پڑ رہی ہے، ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں۔ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باخدا اس چیز کو ایکسپٹ کرے کہ وہ منافق کیا ہے اس جنگ کے اندر ایسی باتیں کر رہا تھا جو زمانے جاہلیت والی باتیں تھی۔ اے بات سمجھ میں، زمینی جنگ احد میں مومن بھی تھے منافق بھی تھے، اللہ رب العالمین نے جنگ کو ہرا کر کے منافقوں کو اور مومنوں کے درمیان فرق کر دیا اللہ رب العالمین، کیونکہ اللہ نے کہا سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو میں جانتا ہوں۔ آگے بات سمجھ میں؟ اس کے بعد دیکھو آیت نمبر 153، اللہ رب العالمین کہتا ہے ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کو غور سے سمجھو، سن کر سمجھنے کی کوشش کرو، بڑی زبردست آیت ہے، بہت بڑا پیغام بھی دے رہی ہے ہمیں آیت۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، تولوا منکم، جو تم میں پھر گئے، یومن، یومل، اس دن، التقل جمعان، جب دو جماعتیں آمنے سامنے ہوئیں، کیا؟ انما استزلهم الشیطان ببعض ما کسبوا، شیطان نے ان کے بعض کرتوتوں کی وجہ سے انہیں پھسلا دیا۔
وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اس کے بعد اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ رب العالمین بہت بڑا معاف کرنے والا اور بردبار ہے. اس آیت میں جو صحابہ کرام 50 صحابہ کرام کا جو غلطی تھی نا، ان کو اللہ رب العالمین نے اور ایک اینگل سے یہاں پر ظاہر کر کے ہمیں ایک میسج دے رہا ہے. دیکھو، یعنی شیطان انہیں بھٹکایا ان کی غلطی کی وجہ سے. یعنی ان کی کیا ہے غلطی، کیا تھی؟ اللہ کے نبی کی نافرمانی کرے، اللہ کے نبی کی بات کی نافرمانی کرے، جس کی وجہ سے شیطان نے انہیں بہکا دیا. شیطان کے بہکاوے میں آ کر یہ لوگ کیا ہے وہاں سے ہٹ گئے. یعنی جب مسلمان کافر آپس میں لڑ رہے تھے، یہ بس اوپر کھڑے ہوئے تھے، بس ان کی غلطی نافرمانی انہوں نے کی، ان کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان نے ان کو بھٹکا دیا، ان کو پھسلا دیا، جس کی وجہ سے وہ نیچے آ گئے، جیتی ہوئی جنگ ہار گئے. آئی بات سمجھ میں؟ اس سے بعض سلف سے بات مروی ہے کہ انسان جب کوئی نیکی کرتا ہے تو نیکی کی ترغیب دیتی ہے. یعنی ایک نیکی اگر انسان کرتا ہے تو دوسری نیکی کرنے کا اس کے دل کے اندر ارادہ پیدا ہو جاتا ہے. اسی کے مقابلے میں اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو دوسری گناہ کی طرف وہ گناہ اس کو لے کر چلا جاتا ہے، آٹومیٹک دوسرا گناہ وہ انسان کر لیتا ہے. اسی لیے نیکیاں زیادہ کرو، نیکیاں ہی کرتے رہو گے. اگر گناہ زیادہ کرو گے تو گناہ ہی کرتے رہو گے. اس آیت سے اللہ نے یہی پیغام دیا ہے کہ جو مصیبت آئی ہے نا، تمہارے ہی گناہوں کی وجہ سے شیطان کو موقع مل گیا تمہیں بھٹکانے کا. اگر تم نیکی کرتے، اللہ کے نبی کی بات مان لیتے، تو شیطان کو موقع نہیں ملتا تھا تمہیں بھٹکانے کا. تو لہٰذا دیکھو، کبھی بھی جب تم گناہ کرتے ہو نا، کوئی نہ کوئی تمہارا گناہ ہوگا جس کی وجہ سے شیطان کو تم پر اٹیک کرنے کا موقع مل جائے گا. تو لہٰذا اسی لیے اللہ سے ہمیشہ دعا کریں، نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اللہ رب العالمین ہمیں بچا لے ہمارے نفس کے شر سے اور ہمارے برے کاموں کے شر سے. ومن شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اللہ ہمیں بچا لے ہمارے برے کاموں سے اور ہمارے نفس کے شر سے، کیونکہ برائی کو جنم دیتی ہے، اچھائی کو پیدا کرتی ہے. اے بات سمجھ میں؟ اس آیت کے ذریعے اللہ ہمیں وہی پیغام دے رہا ہے کہ ان صحابہ کرام کی بعض غلطی کی وجہ سے شیطان کو بھٹکانے کا موقع مل گیا، شیطان نے ان کے دلوں میں دنیا کی محبت ڈال دی تو وہ لوگ نیچے آ گئے. لیکن اللہ رب العالمین نے وَلَقَدْ عَفَا عَنْهُمْ وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ رب العالمین نے انہیں معاف کر دیا. یہ تھی آیت نمبر 155، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت تھی. الحمدللہ یہاں پر ہمارا آج کا ایپیسوڈ سماپت ہوتا ہے. آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے کیا سمجھا، کیا پڑھا، بس ایک خلاصے کے طور پر اللہ رب العالمین نے یہاں پر حکم دیا کہ دیکھو، نبی کے جیتے جی بھی تمہیں اسلام کو فالو کرنا ہے، نبی کے انتقال کے بعد بھی تمہیں اسلام کو فالو کرنا ہے، کبھی اسلام سے ہٹنا نہیں ہے. اگر اسلام سے ہٹو گے اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ گے، اللہ کو کوئی نقصان تم نہیں پہنچاؤ گے. اور دوسری بات اللہ نے کہا، کوئی بھی انسان اللہ کے حکم کے بغیر اس کی ایکسپائری ڈیٹ آنے سے پہلے ایکسپائر نہیں ہوتا، مرتا نہیں. تو لہٰذا بے جھجک رہو، اسلام کے خلاف جب بھی کوئی مصیبت آئے ڈیفینس کرو، اسلام کو بچانے کی کوشش کرو. اگر کوئی اسلام کو مٹانا چاہتا ہے تو اس سے لڑو، اپنی جان کی پرواہ بالکل مت کرو. اور وہ لڑنا تمہارا دنیا کے لیے نہ ہو بلکہ تمہارا آخرت کے لیے ہو. اگر دنیا کے لیے ہے تو دنیا تو مل جائے گی لیکن آخرت تمہیں نہیں ملے گی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کچھ پچھلی امتوں کا ذکر کیا کہ دیکھو، پچھلے لوگ تو ایسے تھے جو نبیوں کے ساتھ مل کر لڑتے تھے، کوئی مصیبت انہیں ہمت ہارنے پر مجبور نہیں کر سکتی تھی، انہیں نہ کمزور کر سکتی تھی، نہ دشمن کے آگے انہیں سرنڈر کر سکتی تھی، کیونکہ اللہ رب العالمین سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے اللہ جو بھی ظلم زیادتی ہم سے ہوئی اللہ اس کو بھی معاف فرما، اللہ ہمیں جنگ میں ثابت قدم رکھ، ان کافروں پر ہماری مدد فرما. تو لہٰذا مسلمانوں کو ہمیشہ اللہ رب العالمین سے مدد مانگنی چاہیے کافروں کے خلاف. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کیا ہے، ان 50 صحابہ کرام کی غلطیوں کو واضح کیا کہ کیسے انہوں نے غلطی کی. دیکھو، اللہ کے نبی کی ایک نافرمانی، اللہ کے نبی کی ایک حدیث کی حکم عدولی، ایک حدیث کو نہ ماننے کا انجام دیکھو، پوری جیتی ہوئی جنگ ہار گئے صحابہ کرام. تو آج ہم لوگ صبح سے لے کر شام تک کتنے اللہ کے نبی کی حدیثوں کی نافرمانی ہم لوگ کر رہے ہیں. تو لہٰذا دیکھو ہمارے ساتھ کیا برتاؤ ہونے والا ہے. صحابہ کرام بس ایک حدیث کو نہیں مانے، ایک بات کو نہیں مانے تو اتنا بڑا خامیازہ ان کو بھگتنا پڑا. تو اے امت محمدیہ، ذرا تم سوچو، صبح سے لے کر شام تک کتنی حدیثوں کا تم انکار کر رہے ہو تو تمہیں کتنی بڑی پنشمنٹ ملنے والی ہے. تو لہٰذا اپنی غلطیوں کو سدھارو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جاؤ، معافی مانگو، انشاءاللہ اللہ رب العالمین معاف کرنے والا ہے. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کافروں کو، اور اللہ نے دیکھو یہاں پر ایک
ایک انڈائریکٹلی پیغام دے دیا کہ جب بھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین وہ مصیبت آزمانے کے لیے دیتا ہے تاکہ صبر کرنے والے مومن الگ ہو جائیں اور بے صبر منافق الگ ہو جائیں۔ جو اسلام کا لبادہ اوڑھ کر، اسلام کے کپڑے پہن کر اسلام کو کھوکھلا کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں نا، اللہ ان کو چھاٹنے کے لیے، ان کو الگ کرنے کے لیے، ان کے دل کی بات زبان پر لانے کے لیے اللہ کبھی کبھار مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس تکلیف کے اندر صبر کرتے ہوئے، اللہ سے مدد مانگتے ہوئے پورا ڈیفنس کرنے کی کوشش کریں۔ اس ڈیفنس کے اندر اللہ رب العالمین دودھ کا دودھ پانی کا پانی کرنا جانتا ہے کہ کون اصل ایمان والا ہے، کون اصل میں ایمان کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن حقیقت میں منافق ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا دنیا میں دیکھو جو بھی تکلیف، جو بھی مصیبت پہنچے اس کو دل سے ایکسپٹ کرو، اس پر صبر کرو، اس پر کیا ہے اللہ رب العالمین سے مدد مانگو۔ اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی مدد ضرور کرتا ہے جیسے اللہ نے صحابہ کرام کی یہاں پر مدد کیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ یہ تھا جنگ احد کے تعلق سے کچھ تفصیلی تذکرہ جو اللہ رب العالمین کر کے ہمارے سامنے پیغام دینا چاہ رہا تھا۔ امید کہ آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے اور آج کا ایپیسوڈ بھی آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے، اور سارے پیغامات جو اللہ دینا چاہتا ہے وہ پیغامات سمجھ کر انشاءاللہ اس پر عمل بھی کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ تو لہٰذا بس انہی چند باتوں پر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جب تک ہمیں اس دنیا میں زندہ رکھ، تیرے اور تیرے نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے والا، اے اللہ قرآن حدیث کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا کر زندہ رکھ۔ اے اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی ہو جائے اور ہم تجھ سے راضی ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔